السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ آج ہم شعیب صدل جو کہ فیڈرل ٹیکس امبڈسمن ہیں ان کے دفتر میں بیٹھے ہیں۔ میرے خیال میں کوئی تعارف کے محتاج صدل صاحب نہیں ہیں۔ ان کو 2 ایوارڈز مل چکے ہیں، ہلال شجاعت بھی مل چکا ہے اور ہلال امتیاز بھی مل چکا ہے۔ انہوں نے 2002 کے جو پولیس آرڈر تھا اس اسکیم میں ان کی انپٹ بہت زیادہ تھی۔ کوالیفیکیشنز میں بھی میرے خیال میں یہ یونیک ہے پاکستان میں۔ کرمنالوجی میں انہوں نے ماسٹرز کی ہوئی ہے، اور وائٹ کالر کرائم جو کہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ ڈیولپ کرنی چاہیے یہ کیپیسٹی، اس میں بھی ان کے پاس ڈگریز ہیں، باہر ملک سے UK سے ہیں۔ شعیب صدل صاحب، لیٹ می ویلکم یو ٹو آور شو اینڈ لیٹ می آسک یو ون کویسچن۔ وہ یہ ہے کہ جو کنٹینرز تھے، اب آج کل آپ کو پتہ ہے نیٹو کنٹینرز کا پھر بہت چکر آ رہا ہے۔ نیٹو کنٹینرز میں آپ نے ایک بہت ریولیشنز کی تھیں گھپلوں کی، کہ کنٹینرز میں بہت چیزیں جو ہیں وہ پہلے پہنچنے سے ہی لوگ نکال رہے ہیں۔ اس کا کیا بنا اس کیس کا؟ بیکاز اس کے بعد ہم نے کچھ سنا نہیں۔ وہ کیس یہ ہے کہ ہم نے تو پریلیمنری اس میں فائنڈنگ دے دی تھی، جی اور پھر اور بہت مطلب میسو فراڈ کی تھی جی۔ اس میں پھر FBI نے خود اپنی کچھ انویسٹیگیشنز کی ہیں کہ انہوں نے کمیٹی بنائی تھی، جی جی، تو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ کمیٹی it was found out کہ about 40,000 containers they actually were meant for Afghanistan but they never reached there، اور وہ ادھر ہی رہ گئے۔ تو اس میں کوئی 29,000 کے قریب تھے جو کمرشل ٹرانزٹ کے کنٹینرز تھے، اور کوئی 3,500 تھے جو اس کے تھے نیٹو اور ISAF کے، اور کوئی 7,500 تھے جو US ملٹری کے، so basically اس میں جو unaccounted for weapons اب یہ تو اب مطلب could be anybody's guess کہ جی ان میں کیا تھا، کیونکہ جب چیزیں ڈسپیئر ہونا شروع ہو جائیں اتنے میسو اسکیل پہ، تو this was what لینڈ مارک اچیومنٹ تھی۔ people started calling mother of all scams۔ نہیں جی، اس کے بعد ماشاءاللہ اور بھی بہت ہو گئے ہیں۔ تو پھر یہ کیس فائنلی اب سپریم کورٹ کی طرف سے نیب کے پاس چلا گیا ہوا ہے۔ That's right۔ So they are actually trying to fix the criminal responsibility۔ مگر ابھی تک تو کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور بعض نہیں جی، جو بہت سے جو آفیشلز تھے جو انگیج تھے اس چیز میں، جو ملوث کہتے تھے آئیڈینٹیفائی ہو گئے تھے، وہ دے آر سٹنگ ان سینئر پوزیشنز اسٹل۔ بس وہ ایک تو اکاؤنٹیبلٹی کا دیکھیں نا، ہمارے اوورآل ہمارے ملک کا یہ پرابلم ہے کہ انلیس کہ ہم یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی رجیم ہے اس کو ٹائٹن نہیں کرتے، کیونکہ if people are not behaving it means there's something terribly wrong with the whole system۔ اور ہماری انویسٹیگیٹو برانچ جو ہے نیب کی، اس پہ تو پارٹیزن شپ مطلب اس پہ تو کافی ایکوزیشنز بھی آئی ہیں، ایلیگیشنز آئی ہیں کہ یہ پارٹی پالیٹکس پلے بھی کرتی ہے، اور جو گورنمنٹ ان پاور ہوتی ہے اسی کو جو اس کے ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں وہ فالو کرتی ہے۔ Well, I would not like to comment on that because میں تو اپنے آرگنائزیشن پہ کروں گا۔ تو obviously کوئی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی ہو اس کی یہ پری ریکوزٹ ہے کہ اس پہ یہ انگلیاں نہ اٹھیں کہ جی وہ اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، یا اس میں انٹیگریٹی لیولز کے کوئی ایشوز ہیں، یا اس میں پارٹیسن ہونے کے کوئی ایشوز ہیں، بیکاز انویسٹیگیشن از بیسیکلی لا انفورسمنٹ۔ لا ہیز ٹو بی انفورسڈ irrespective کہ whosoever اینڈ مطلب ہے کہ جو گورنمنٹ کے وداؤٹ فیئر اور فیور۔ آپ نے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو، ان میں جو چند لوگ ہیں وہ دے آر اسٹل دیر۔ آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک اور چیز انرتھ کی تھی کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے جو انہوں نے کلیکشنز کی ہیں ٹیکس کی، اور وہ نیٹ جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا ریونیو گروس کیا تھا انسٹیڈ آف نیٹ لاسٹ ایئر، سلمان صدیق صاحب تھے جو ان کے ہیڈ تھے FBI کے، وہ بھی آپ نے ریولیشنز جو ہیں دے آر آلسو کوائٹ ڈرامیٹک۔ جی وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی کچھ یہ اوور دا ایئرز یہ ایک ٹرینڈ بن گیا جی، میل پریکٹس ڈیولپ ہو رہی ہے ود ان دی FBI کہ جس میں 2 چیزیں وہ ہیں، دونوں انڈیزائربل ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ جو لوگوں کو ریفنڈ ڈیو ہوتا ہے وہ اس کو روک دیا جاتا ہے، اور پرٹیکولرلی ان دیز منتھس، یہ جو اپریل میں بجٹ سے پہلے، تاکہ ریونیو انفلیٹ دکھا، تاکہ اس سے ہم وہ جو گراس فگرز ہیں وہ انفلیٹ ہو جائیں. اور لاسٹ ایئر تو پھر جو جس پہ ہم نے پھر وہ سو موٹو لیا تھا اور وہ ابھی تک چل رہا ہے، وہ یہ بھی تھا کہ ان ایڈیشن بھی کچھ لوگوں سے ایڈوانسز لیے گئے تھے، یو نو فار اباؤٹ وہ جو بگ ٹیکس پیئرز ہیں، لارج ٹیکس پے یونٹس، ان سے ایڈوانس لے کے وہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو ود ان ویک اور سو واپس دے دیں گے، لیکن آپ ایڈوانس دے دیں تاکہ یعنی کہ جون 30 سے پہلے ہمیں دے دیں، حالانکہ وہ جولائی 1 کو دینے والے ہوتے ہیں، اور یہ آپ اس طرح بھی انہوں نے انفلیٹ کیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب اگر آپ انفلیٹڈ فگرز پہ اپنا جو ریونیو پروجیکشنز ہیں وہ دکھائیں گے تو ظاہر ہے وہ بعد میں ریونیو پورا نہیں ہوگا، اور بعد میں یہ ہے کہ وہ وشیس سائیکل جو ہے وہ چلتا جائے گا. جیسے کہ اس کیس میں اب ہمیں نظر آیا کہ 2009 جو 30 جون تھا اس میں جو ریفنڈ رکے اکارڈنگ ٹو ایف بی آرز اون فگرز وہ کوئی 54 بلین تھے. یہی فگر اگلے سال جون میں 79 بلین ہو گئی، اور یہ فگر اگلے سال تیسرے سال جون میں جو لاسٹ ایئر تھا اس میں 144 بلین ہو گئی. اب اگر اس طرح سے چلتا گیا تو اس سال تو پھر کہیں اور ہی چلا جائے گا. That's true. سر صاحب just let's take a short break. Okay. وارننگ کا ایک لیٹر ایشو کیا ہے کہ بھائی وہ لیٹر جی بہت انٹرسٹنگ ہے. We'll come back to that letter. خواتین حضرات stay with us. Let's take a short break.